بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہمارا مزاج بناتا ہے کہ ہم دین سیکھنے کی غرض سے دینی مجالس میں شریک ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم اس تمہید میں اس بات کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو مجالس میں دین سیکھنے سمجھنے کی اہمیت اور اس کی افادیت ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے، تاکہ ہمیں ان قیمتی موقعوں کو کام میں لانے اور اس سے اپنے علم بڑھانے، اپنے فکر کو پختہ کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ عمل کرنے سے عمل ترقی نہیں کرتا ہے۔ جیسے ایک بندہ پوری زندگی نماز پڑھے تو صرف نماز پڑھنے سے نماز اچھی نہیں ہوگی، نماز اچھی کیسے ہوگی وہ سیکھنے سے نماز اچھی ہوگی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کسی مسجد میں کوئی اچھا پروگرام تربیتی ہو رہا ہے، نماز پڑھ کے سب بھاگیں گے، نکلیں گے جلدی 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 جلدی۔ کتنے مسائل ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، کتنی غلطیاں ہیں جو وہ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے۔ نماز میں خشوع نہیں آتا ہے، نماز میں دل کیسے لگے گا، نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں جس سے نماز خراب ہو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹپس اور پوائنٹس ایسے ہیں جو اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمارا سجدے میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہونے میں ہماری طبیعت میں نشاط آئے۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنے سننے کے بعد، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹپس سے ہمارا یہ کام ہو سکتا ہے، تو وہ ٹپس نماز پڑھنے سے نہیں ملے گا، وہ ٹپس نماز کے باہر سیکھنے سے ملے گا۔ لہٰذا سب سے زیادہ جو کوتاہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دین سیکھنے میں۔ جو جتنا دین کے معاملے میں سیریس ہوگا، یہ بات یاد رکھیے، اس کو دین سیکھنے کا، دین پڑھنے کا اور دین سمجھنے کا شوق اس کا اتنا گہرا ہوگا۔ لہٰذا یہ مجالس بڑی اہم ہیں اور بہت کچھ ہمیں معلوم ہوگا، شاید بہت کچھ احساس ہوگا ہمیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں پہلے ایسی معلوم تھی جو ٹریڈیشنلی ریپیٹ ہو رہی تھی اور وہ رن کر رہی تھی سوسائٹی میں، لیکن اس میں کوئی ریالٹی نہیں تھی، سینکڑوں باتیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں معراج کے تعلق سے کتنے واقعات تقریروں میں بیان ہوتے ہیں، کتنے غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا، بالکل جھوٹ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی، ضرورت کیا ہے؟ اتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک پوری رات کیا، ایک مہینے کیا، 20 سال میں بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کا سیر کر کے واپس آ رہے ہیں پھر بھی وہ معجزہ ہے، کیونکہ 20,000 سال میں بھی وہ کام نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں کرایا گیا۔ وہ کام اگر 20 سال میں بھی ہوتا تو بھی معجزہ تھا۔ کیوں؟ کہ انسان کہاں تک جا سکا ہے؟ اسپیس تک، میکسیمم 400 کلومیٹر، اس سے اوپر دنیا نہیں پہنچ سکی ہے۔ یہ جو چاند کا معاملہ بتاتے ہیں واللہ عالم، یہ آپ لوگ مانیے، میرے نہ ماننے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، میں تو کھلا انکار کرتا ہوں، بالکل جھوٹ۔ یہ چند مداریوں کا ایک تماشا ہے کہ میرا بندر نے کتنی گلاٹی ماری، باقی یہ بندر کی گلاٹی ہے، واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے اللہ نے بس میں رکھا ہو، اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہوا ہے یہ ماننے کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں۔ بہرحال مان لیا، پہنچ بھی گئے، پھر بھی چاندی تک پہنچے نا، کتنے تماشے سے پہنچے، پوری ملک کی اکنومی کو ہلا کر پہنچے، کتنے غریب عوام کا پیسہ مار کے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیسہ یوز کیا گیا۔ بھائی بلینوں خرچ ہوئے ہیں تب جا کے وہ کام ہوا ہے، اس کا ریٹرن کیا ملا آپ کو؟ ابھی جو آپ کا یہ اسپیس اسٹیشن، اسپیس سینٹر میں جو یہ گیا تھا ابھی، یہ جو پچھلے سال وہ ہمارا سوانشو شکلا جو واپس آیا، میں نے کہا یہ کیا کرنے گئے بھائی؟ تو بولا کچھ کینسر کے کچھ ایشوز کو ریسرچ کرنے کے لیے جو
مائنس گریویٹی میں اور اس میں اس کو یہاں نہیں ہو سکتا ہے، وہ ریسرچ وہاں ہوگا، تو وہاں آ کے آپ زمین پہ کیا احسان کریں گے؟ جو بیچارہ کینسر کا مریض نہیں ہے اس کو کینسر کا مریض بنائیں گے۔ کمال تو تب ہوتا ہے کہ آپ کے اس ریسرچ سے یہاں کینسر کے مریض فری میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ پہلے 10 لاکھ میں کوئی مریض ٹھیک ہو رہا تھا، اب انشاءاللہ 1 کروڑ میں ٹھیک ہوگا، کیونکہ پیسہ جو لگا دیا ادھر اتنا خرچ کر کے ڈرامہ تماشا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری رات میں بھی اگر واپس آئے تو آپ کو اتنی جلدی لگی کہ کنڈی ہلنے سے پہلے نبی واپس آنا چاہیے تبھی معجزہ ہوگا؟ سب بے تکی، بے سر پیر کی باتیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں بے سر پیر کی مشہور تھیں، لیکن جب علمی دنیا میں آ کے انسان بیٹھتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوگا، ایک روایت آپ جلدی بولیں تو کسی کو شاید نہ سمجھ میں آئے، میں نے پہلے بھی سنا ہے پھر سنا رہا ہوں آج، اس بات کو ریلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بار بار سننے سے ذہن میں یاد رہے گا، کیونکہ کلاس میں نہیں پڑھا ہے نا، تو تقریر میں بار بار بولنے پر یاد آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رجب آتے ہی پوری دنیا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان رکھنا شروع کر دی، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ابن حجر جیسا بندہ جس نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، حدیث تو موضوع ہے۔ ہر جگہ اسٹیٹس پہ لگا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ہر مسجد میں دہرایا جا رہا ہے، ہر بندہ رٹ رہا ہے، اور ہم اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کہ دین سیکھنے کے لیے ذرا ادھر ادھر تو ذرا جھانکیں۔ ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ ایسا بیٹھے ہیں کہ اتنا تو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نہیں بیٹھے۔ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا صحابہ کے لیے۔ صحابہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے، اپنے مسائل، تمام مسائل حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ یہ سچویشن کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے دور رہتے تھے، وہاں سے روزانہ آنا مشکل تھا، تو باری لگائی تھی عقبہ ابن عامر کی اور ان کی، تو حضرت عمر ایک دن جاتے تھے، مدینے رہتے تھے، اور ایک دن وہ بکریاں چراتے تھے دونوں کی، پھر جس دن حضرت عمر آتے تھے وہ بکری چراتے تھے دونوں آپس میں اپنی بکریاں، اور جس دن حضرت عقبہ آتے تھے اس دن حضرت عمر بکریاں چرانے جاتے تھے کہ بھائی ایک دن میں جاؤں گا ایک دن تم جاؤ۔ اور ہم ایسے ہیں کہ جناب پیر صاحب آ گئے تو پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں، تو مولانا صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں، تو یہ ہر صاحب علم کی عزت احترام کریں، لیکن یہ نہ دماغ میں بیٹھا لیں کہ ایک ہی کے ساتھ بس اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کر دیا، کہ اپنے امام صاحب کے ساتھ اپنے حضرت کے علاوہ دوسرے کی دین کی بات سننا ہی نہیں، ورنہ دین حقیقی معلوم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے، اس کے علم کا معیار کیا ہے، کم ہو زیادہ ہو، واللہ اعلم۔ تو اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں تو سرسری بتا رہا ہوں، یہ جو ہم لوگ رمضان میں کہتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ، اس حدیث کا بھی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ پورے تقریروں میں آپ سنتے کہ نہیں سنتے؟ اس پر علماء نے اعتراض کیا کہ اللہ کی رحمت کا معاملہ، اللہ کی شان رحمت ایک ایسی شان ہے کہ جس کو کہیں کسی بھی اعتبار سے محدود نہیں کر سکتے آپ، اور یہاں پہلے عشرے میں محدود، تو پہلا عشرہ جب رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو اس کا مطلب دوسرا عشرہ رحمت کا، یا رب العالمین، کر سکتے ہیں نا اب اس کو ہم انالیسس کر سکتے ہیں نا۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے تو رحمت والا اور مغفرت والا گیا، کیا یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہم نے اب ایک بات ہے، ان مجالس میں ہمیں مزاج بنتا ہے غور کرنے کا، مزاج بنتا ہے سوچنے کا۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی کے علاوہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنا جہاں جو بھی بولے گا، اس کی بات کو سوچنا اور سمجھ کر صحیح ہو تو قبول کرنے کا حکم ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی اور فرمایا تو اس کے بعد سوچنے کا ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں کہہ رہے ہیں، جو آج ہم لوگ بھی کبھی کبھی مطلب یہ اس پر اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی مہر، تو بہرحال مہر تو آج کل جو بہت بڑے بڑے مہر رکھنے کا ایک مزاج بن گیا ہے، وہ اپنے آپ میں بہت غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ آج کل ایک چیز دیکھ رہا ہوں میں کہ لوگ مہر بہت مہنگا رکھ رہے ہیں، بڑی بڑی مقدار، بڑی بڑی رقم مہر میں رکھ رہے ہیں، تو مہر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ایک خاتون اتری، انہوں نے کہا آپ مہر کی لمیٹیشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کس نے کہا؟ آڈینس میں سے ایک لیڈی نے، ایک خاتون نے۔ کس سے کہا؟ خلیفۃ المسلمین سے کہا
کہ آپ رائٹ کرنے والے. بولا کیوں؟ بولا قرآن نے کہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اگر ایک بیوی سے رشتہ ختم کر کے کوئی دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے اور تم نے پہلی بیوی کو مہر میں قنطار دیا ہے. قنطار کا مطلب علماء نے بڑے اختلافات ہیں، بہرحال ہیوج اماؤنٹ، ایک بڑی مقدار میں سونا بھی دیا ہے تو بھی تم کو واپس نہیں لینا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اب جب اس سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو تو دیا ہوا سونا اور وہ مال واپس نہیں لو. کہہ رہے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے قنطار دیا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا عجیب بات ہے کہ عمر کی رعیت میں ایسی خاتون بھی ہے جو عمر سے زیادہ فقہ جانتی ہے، دین جانتی ہے. یہ میں کیوں سکھا رہا ہوں؟ ہمارے خاص طور سے بر صغیر کے یہاں، بر صغیر کے ملکوں میں یہ جو حلقے ہیں نا، بلاکس، یونٹس، کالونیز، یہ کالونیز ہیں ایکچولی. یہ آئیڈیاز کی اور کچھ خاص لوگوں کی کالونیز ہیں. اس میں ہر ایک اپنا اپنا ایک رولر ہے، بس اسی کی چلتی ہے اور ہماری رعیت بھی اسی کی عادی ہے کہ اس کے باہر نہیں جائیں گے. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین کا علم بہت ناقص رہتا ہے. دین گہرائی سے سمجھنا چاہیے. وہ سمجھنے کے لیے اہل علم کی مجالس میں شریک ہونا چاہیے. مختلف اہل سے مختلف آراء آتی ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات ہم نے کی اس میں کوئی نقص ہے، کسی دوسرے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے تو وہ زیادہ پکی بات ہوتی ہے. بہرحال یہ اشرا بڑا قیمتی اشرا ہے، ہم لوگ اس پر سنتے ہیں اور اسی لیے آج وہ سیرت والا سلسلہ روکا گیا. اور تاکہ اس پر ہم یہ بھی میں اکثر بہت خوش ہوتا ہوں اس سلسلے سے جڑنے کے بعد، برسوں ہو گئے جڑے ہیں. ایک سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا فائدہ اس درس کا یہ ہے کہ یہ جمعے کے دن آخری لمحات میں ہے. اکثر علماء کا قول ہے کہ جمعے کا وہ لمحہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی ہے، یا جمعے کا قیمتی اور جمعے کا جو سب سے جو ایپیکس مومنٹ ہے نا، وہ کون سا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے امام جب اپنے محراب کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وہ بیچ کا پورشن. بعض علماء نے کہا ہے دونوں خطبوں کے بیچ کا، اور اکثر علماء نے کہا ہے نہیں، وہ جمعے کے آخری لمحات جو ہیں وہ ہے اصل سب سے قیمتی وقت. لہٰذا روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت انہی منٹوں میں اور انہی گھنٹوں میں کمپلیٹ ہوئی تھی. یعنی جمعہ کا دن کے اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت مکمل ہوئی. تو اس اعتبار سے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت ہم دین سننے، سیکھنے، سمجھنے کی محنت میں لگے ہوتے ہیں. تو جمعہ ہمارا بہت اچھے سے محفوظ ہوتا ہے. یہ وقت بہت اچھا ہے. اس اعتبار سے تو مجھے بہت خوشی اور دل سے آنے کی تمنا رہتی ہے. کیوں کہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یعنی چاہے اور خواہ نہ خواہ، یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے یہ لمحات سیکیور ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک بات ہے. آخری رمضان عشرہ ذی الحجہ کی تو فضیلت ہم آپ اب سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ نیک اعمال اللہ کو جن دنوں میں پسند ہیں وہ یہی 10 دن ہیں. ہم آپ بار بار سن چکے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی ڈیفینیشن میرے نزدیک یہ ہے، عید سے پچھلے 10 دن، دونوں عید کے 10 دن، ادھر رمضان والے ادھر بقرعید قربانی والے، دونوں میں اللہ نے ادھر ایک رات بہت بڑی رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ادھر ایک دن افضل رکھا. میری ایک عادت ہے، میں کبھی بھی کمپیریزن کا قائل نہیں ہوں. یہ جو ایک دوسرے کا موازنہ کرتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں کمپیریزن جو کرتے ہیں، وچ ون از دا بیٹر ون، اس کا میں قائل نہیں ہوں، ہرگز نہیں. آپ بتائیں زمین بہتر ہے یا آسمان؟ ناٹ پاسبل. ماں بہتر ہے یا باپ؟ نہیں کہہ سکتے. آپ بھائی بہن کا موازنہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ بھائی کا کام الگ ہے، بہن کا کام الگ ہے. دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. پانی اچھا ہے یا آگ؟ نہیں کمپیئر کر سکتے آپ. پانی کا اپنا جاب ہے، آگ کا اپنا جاب ہے. زمین کا اپنا کام ہے، آسمان کا اپنا کام ہے. اسی طرح کسی میں بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، اس میں کام خراب ہوتا ہے. کمپیئر بعض لوگ کرتے ہیں تو اس میں خدا کے فیصلے کے اندر ہم دخل اندازی کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا اور جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس کا فائدہ اٹھانا، یہ ہمارا کام ہے. رمضان کی رات میں 1000 مہینے کے برابر. اب دیکھیں وہ فرض ہے رمضان کا، ایک مہینے کا روزہ 29 یا 30 روزے فرض ہیں. فرض
لیکن اس سے گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں؟ 1 سال کے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ فرض بھی نہیں ہے، لیکن اس سے گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں؟ 2 سال کے۔ کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ یہ کمپیریزن کا سسٹم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ کرنے کا جو کام ہے، کچھ تو آدھے نکل گئے، تقریباً آدھے باقی ہیں، ابھی بھی باقی ہے الحمدللہ۔ سب سے زیادہ کرنے کا کام ہے رمضان 9 ذی الحجہ سے پہلے تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر، ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ بازار میں جاتے تھے، تھوڑا آواز سے پڑھتے تھے تاکہ ان کے پڑھنے سے دوسروں کو بھی سنائی دے اور وہ بھی پڑھنا شروع کریں۔ اس کے لیے کوئی مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل آپ کے اوپر فرض ہو تو بھی پرابلم نہیں ہے، اس حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے تنہائی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لہذا روایتوں میں ذکر ہے کہ ان دنوں میں یہ کام بکثرت کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض تربیتی حلقے، خاص طور سے ذکر والے حلقے، ہمارے صوفیہ نے دین کو بہت بگاڑا ہے۔ یہ میرا جملہ ذرا خطرناک قسم کا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی مجبوری میں بولنا پڑتا ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں اس کا کریز بنا تقریباً 1000 برس سے، اس نے کام بہت خراب کیا۔ دکھنے کی بہت ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، بعض تربیت کا ماحول ہوتا ہے، بعض یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دنیا سے کاٹ کے اگر آپ کسی کو دیندان بنا رہے ہیں تو یہ دین کا فل کنسیپٹ نہیں ہے۔ دین کا کمپلیٹ کنسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ، دنیا کو کندھے پہ رکھ کر دین آگ کا دریا ہے اور چل کے آنا ہے، یہ ہے دین۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ گوشے میں بیٹھ گئے۔ یہی تو کفار کو اعتراض ہوتا تھا، نبی کے بارے میں کہتے تھے ما لہذا الرسول، کیا یہ نبی ہے یار، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی پھرتا ہے۔ آپ یہ بتائیں ہمارے یہاں بزرگوں کا کنسیپٹ کیا ہے؟ جو مولوی بازار میں زیادہ پھرے آپ اس کو کبھی بھی بھاؤ نہیں دیں گے۔ بھاؤ کیا دیں گے؟ حضرت ایسے تشریف لائے کہ ایئرپورٹ سے ان کو کوئی دیکھ نہ سکے، ویری ہائی VIP پروٹوکول کے ساتھ ان کو ایئرپورٹ سے پک کریں، سیدھا لے جا کے ان کو کسی فلیٹ میں گھسا دیں، اس کے بعد وہاں پر 40 لوگ ان کے ہواری جواری ہوں، حضرت کے چاروں طرف بیٹھے رہیں گردن اٹھا کے، اور اس کے بعد حضرت سے فائدہ ہو، حضرت کو اطلاع دیا جائے بھائی حضرت تشریف لائیں، آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں، اور پھر وہاں ایک ماحول بنا رہے، حضرت تربیت فرما رہے ہیں، اور حضرت خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، خدا کی قسم کبھی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں ابو بکر کو ابھی ہم سن رہے ہیں نا سیرت، میں کہتا ہوں ان بزرگوں کو ابو بکر کی سیرت سنائیں، ابھی سن رہے ہیں نا ہم سیرت۔ آپ بتائیں ایک دن بھی گھر سے چین سے بیٹھنے والا ہے؟ ایک دن بتا دیں آپ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں چین سے بیٹھے ہوں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے 4 سال خلافت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ چین سے سکون کا سانس نہیں لے سکے۔ حضرت علی کے زمانے میں تو اور زیادہ فتنہ بڑھ گیا تھا، حضرت علی نے کے دور میں جتنا فتنہ اور جتنی پریشان حضرت علی نے اٹھائے، واقعی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ 4 سال کی خلافت کا ذکر کرنا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میں نے جب پڑھ رہا تھا میں، یعنی اننیسیسری دل چاہتا ہے کہ یار کاش کہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے۔ اتنا پریشان ہوئے حضرت علی کہ آپ کو سوچ نہیں سکتے۔ بھائی فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے نا، ادھر سے پنگا، ادھر سے لپڑا، ادھر سے وہ فتنہ کر رہا ہے، ادھر سے وہ شرارت کر رہا ہے، ادھر سے وہ پریشان کر رہا ہے، پر چین سے نہیں رہے۔ حضرت علی سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا ذکر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہیں وہاں کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور الگ الگ دن رکھیں، کنٹینیو رکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں رکھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں روایتیں، ایک روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرے میں کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، حضرت حفصہ کی روایت ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ لیکن یہ نیکی کے دن ہے، جس کو جو ایزی فیل ہوتا ہے اس عبادت کو کر ڈالے۔ ہر ایک کے لیے روزہ ایزی نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے روزہ بہت ایزی ہے، وہ یوں رکھ لیتے ہیں روزہ، بہت اچھی بات ہے، فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ نے آپ کے اندر یہ فنکشن، آپ کے اندر آپ کا انبلٹ فنکشن ہے، یہ کر ڈالیں۔
کسی کے لیے قرآن پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے نفل پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. بعض لوگ نفل بہت لمبی نہیں پڑھ پاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، قرآن بہت پڑھتے ہیں. جس نیکی کے ساتھ بہت زیادہ ایزی فیل کرتا ہے، ہم یہ بعض لوگ اس میں بھی کمپیئر کرنے لگتے ہیں. ارے کیا فائدہ، نماز چھوٹی پڑھتا ہے قرآن لمبی پڑھتا ہے. ارے بھائی قرآن نماز کو نماز کی طرح پڑھتا ہے نا، بس خلاص، اس کے بعد جو نیکی اس کے لیے ایزی ہو رہی ہے وہ کر رہا ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ وہ نیکی کرے جس کو آپ افضل سمجھ رہے ہیں. ایک بندہ شاید تہجد نہیں پڑھتا ہے لیکن دن میں نفلیں اتنی اچھی پڑھتا ہے، سنت اتنے دل سے پڑھتا ہے کہ وہ بہت مار کھا لے لیتا ہے اس میں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو جس سے جو نیکی آسانی سے ہو رہی ہے ان 10 دنوں میں وہ نیکی کرے. کسی کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، کسی رشتہ دار کو 10 روپیہ دینا اس کے لیے 10 مصیبت کے برابر ہے. اور وہیں پر ایک بندہ نماز ہلکی پڑھتا ہے اور اپنا کھانا چھوڑ کے کسی کا غم نہیں دیکھا جاتا، اس کو کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. بڑا معاملہ ہے. پتہ نہیں کس کس بہانے سے لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ سارے طریقوں جمع کر کے وہ اللہ کو راضی کرے. جس کو جو راستہ ملا، اللہ نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے، اللہ نے کوئی سبجیکٹ نہیں دیے کہ 99 سبجیکٹ ہیں، سب سبجیکٹ میں آپ کا 90+ مارک ہونا چاہیے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ نیٹ کا پیپر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے پیپر کلیئر کیے ہوئے ہیں. ادھر بغیر پیسے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے پیپر کلیئر ہے. کیا ہمارا کوشچن یہ ہے اور اس کوشچن کا آنسر یہ ہے اور اس کی مارکنگ یہ ہے، سب اللہ نے بتا دیا، سب کچھ کلیئر ہے. تو لہذا روزہ رکھنا، جس کو جو عبادت آسان لگتی ہو وہ کرے. ممکن ہے ایک بندہ سلام کرتا ہے بہت دل سے، کیا معلوم کتنے نمازیوں سے اس کا سلام آگے چلا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی نیکی کی تحقیر نہیں کیجیے. کوئی بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس نیکی کی ویلیڈیٹی سنت سے ثابت ہونی چاہیے. اب ایک بندہ یہ نیکی کر رہا ہے کہ روزانہ کسائی کے دکان میں جا کے میرا بعض لوگوں سے میرے کو مطلب تھوڑا سمجھاتا رہتا ہوں بعض لوگوں کو، ان کے نزدیک نہ نماز نہ روزہ، ان کو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ پھوکٹ کا کسائی کی دکان سے چتھڑے اٹھانا اور بلی کو جگہ ڈالنا. بہت انٹرسٹ. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایکسپائر بریڈ لے لیں گے، وہ جو سمندر کے کنارے وہ آتے ہیں نا کورنش پہ، وہ چڑیا ہے، کیا نام ہے اس کا، سیگلز، اس کو پراٹھے ڈھونڈیں گے، اس کو کھیل دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اس کو بہت بڑی نیکی سمجھ کے کرتا ہے. ایک بندہ اسی طرح یار وہ بلی کو 1 ریال کا وہ ڈال دینا، کیا نام، گوشت دے کے گیا میرے سامنے. ٹھہرو، کیا ہے، کس کو دے کے گیا؟ تو بولا ہے وہ جانور کا. میں نے کہا آدمی کھانے والے مر گئے ہیں تمہارے قیمے اور تمہارے گوشت کی وجہ سے. یہ بلی، میں اصل میں تھوڑا بیٹھنا اٹھنا وہاں زیادہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ تمہارے گوشت کی وجہ سے کسی بلی کی جان بچے گی. تمہارا یہ گوشت بلی کو کھلانا تمہارے لیے گناہ کا سبب ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہ بلیاں کھا کے پورا سب ایریا کو گندا رکھتی ہیں، پورا ماحول خراب کرتی ہیں. کسی انسان کو دو، تمہارے رشتہ دار نہیں ہے. تو اب کسی کے لیے نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں لیکن پیسے اللہ کے نام پر خرچ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کی تحقیر نہیں کرو، جو دوسرا کر رہا ہو تو اور آپ سے خود ممکن ہے تو. یہ ہو گیا. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کے بارے میں تو ہم آپ سب جان رہے ہیں. اس دن کے روزے کی فضیلت بار بار سن چکے ہیں، 1 سال اگلے 1 سال پچھلے اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرماتے. یہ گناہ معاف ہونے کی جو باتیں آئیں ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں. ایک صاحب آج نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ بات ضرور بتائیے کہ چھوٹے معاف ہوتے ہیں بڑے معاف نہیں ہوتے. میں نے کہا اللہ اگر بڑے معاف کر دے آپ کو کیا ٹینشن. بعض لوگوں کو ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کے بندوں کو سافٹ باتیں مت بتاؤ. ایک صاحب سے میں نے کہا جمعے سے پہلے سنتیں، بولے ایسا مت بتائے. میں نے کہا نہیں تو کیا بولوں، 400 رکعت پڑھو، یہ دین ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی نہیں پڑھتے تھے لیکن آپ نے فضیلت بیان کی ہے، آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے. 100% نماز سے پہلے سنت موقدہ نہیں ہے، جمعے سے پہلے بالکل طے شدہ بات ہے. پوری دنیا کا مفتی جمع ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا ثابت ہے، بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا مسجد میں آؤ، قرآن پڑھو، ذکر کرو اور جو تم سے میسر ہوا نماز پڑھو. لہٰذا نہ سنت موقدہ ہے اور نہ اس کی کوئی تعداد ہے. آپ مسجد میں آئے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، آپ کی مرضی کے اوپر. دین ہمیں سیدھا بتانا ہوگا. ہم دین کے اندر اپنے لوگوں کے حساب سے اپنا اس میں پیچ نہیں لگا سکتے
کہ لوگوں کو ایسا بتائیں گے لوگ آرام کریں گے. بھائی اللہ نے بتایا, وہ اللہ نبی سمجھے, نبی کا کام ہے نا, تو آپ نبی کے اوپر اعتراض کریں گے خدا نخواستہ؟ آپ خدا نخواستہ نبی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ نبی نے بات صحیح نہیں بتائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو ہے اسی کو صحیح پہنچانا یہ دین ہے. ہم لوگوں کے حساب سے بات نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ جمعے کے پہلے جو تمہارے دل آئے نماز پڑھو, ہمیں وہی بتانا پڑے گا, وہی ہماری نجات ہے اور وہی حق ہے. تو لہذا گناہ, جو جتنے بھی گناہ معاف کرنے کی بات آئے, یہ ایک کامن بات ہے کہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. بڑے جو گناہ کیا ہے وہ توبہ چاہیے اس کے لیے. باقی جتنے بھی یہ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں, نماز سے معاف ہوتے ہیں, روزے سے معاف ہوتے ہیں, ان سب سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بڑے گناہ جیسے کسی نے چوری کی, کسی نے کسی قتل کیا, زنا کیا, سود کھایا وغیرہ وغیرہ, جو بڑے گناہ ہیں, یا اپنے قریبی رشتہ دار سے رشتہ ناتا توڑ لیا, خطرناک بات, والدین سے رشتہ ناتا, وہ تو خطرناک ہے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. کبھی کبھی اونچی بات سے بات ماں باپ سے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, اس کے لیے بھی معافی مانگنی چاہیے, اور تا حیات اور مرنے کے بعد ہمیشہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. اللہ والدین کو اعلیٰ درجہ اور جنت میں سب کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. لیکن والدین سے ناتعلق ہو جانا کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے, یہ تو انسان کی تباہی ہو گئی سمجھ لیجیے. پھر تو اس کا ایمان بھی کیا بچے گا. اللہ نے سب سے زیادہ اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے لیے جو دو باتیں بتائی ہیں ساتھ میں, وہ ہے توحید اور دوسرا ہے احسان, بر الوالدین. اس کو ہمیشہ جوڑ کے رکھا ہے. یہ سمجھ لیں آپ, ایمان کا جو دوسرا پورشن ہے, جو ہمارے ایمان کا اثر جہاں پر ظاہر ہوتا ہے, سب سے پہلے ہمارے ایمان کا اثر جہاں سب سے پہلے ظاہر ہوگا, وہ سمجھ لیجئے وہ بر الوالدین میں ہوگا. لہٰذا یہ بیلنس کر کے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے. ایک بندہ نمازی بہت ہے, والدین کے معاملے میں خراب ہے, بخدا برباد ہے. اسی لیے یہ سب چیزیں یہاں سیکھنے سے ہماری کلیئر ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا دن ہے یوم النحر. یوم النحر کا مطلب قربانی کا دن. 9 ذی الحجہ کو ادھر شب قدر میں کتنا چھوٹا سا ذکر اللہ کے رسول نے بتایا گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے, آپ نے فرمایا یہ بکثرت یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت کا لفظ بھی نہیں فرمایا. تو اگر کوئی ایک مرتبہ بھی کہتا ہے تو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے. ہمارے ہاں تعداد 1 لاکھ 10,000 15,000 20,000 یہ سب اللہ حفاظت فرمائے. آج کے دن کے لیے کیا فرمایا آپ نے؟ آج کے دن مجھ سے اور میں سے پہلے نبیوں نے جو آج کے دن سب سے اچھے جملے سے اللہ کو یاد کیا ہے, وہ جملہ یہ ہے, بہت چھوٹا سا جملہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک سنٹنس, لہ الملک ولہ الحمد. دوسرا سنٹنس, یحیی و یمیت. تیسرا, وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی, میں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو سب سے بہترین جملہ 9 ذی الحجہ کو کیا ہے, ذکر کیا ہے یا دہرایا ہے, وہ یہ والا ہے. لہٰذا اس دن اس کا اہتمام کرے. روزہ رکھ رہا ہے آدمی الگ فائدہ, اور یہ ذکر کرے. 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے 4 دن ہیں, 10 11 12 13. 10 11 12 13. قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد سے. عید کی نماز کے بعد سے. بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, بعض کے یہاں ہے کہ جہاں کہیں عید نہیں ہو رہی ہے تو وہاں سورج نکلنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن عام طور سے ایسا تو اب کہیں ہے نہیں شاید. تو عید کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے, 13 ذی الحجہ کی مغرب تک رہتا ہے. 13 ذی الحجہ کی مغرب تک اس کا وقت رہتا ہے قربانی کا. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ڈے. قربانی ایک گھر, ایک فیملی اگر کمبائن فیملی ہے, اس ایک کی طرف سے ایک جانور ذبح ہوگا تو قربانی کی سنت ادا ہو جاتی ہے. یہ مضبوط قول ہے. ائمہ کا اس میں اختلاف ہے. بعض ائمہ کے یہاں ہے کہ نہیں, ہر صاحب نصاب کے اوپر الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو گھر میں 3 لوگ ہیں, تینوں صاحب حیثیت ہے, 3 بھائی رہتے ہیں, تو 3 قربانی کریں. یہ کہنا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. سمجھنا, اسی کی تربیت کرتے ہیں ہم.
کہ غلط کہنے والی پالیسی جو ہے وہ بند کریں. دوسرے کے مسلک، اگر مان لیجئے ہم چاہے کسی مسلک پر بھی عمل کرتے ہوں، میری فیملی اور میرے پاس ابھی بجٹ اتنا نہیں ہے، لیکن ایک کا بجٹ ہے، شرح صدر کے ساتھ ایک قربانی کریں، پورے گھر والے اس میں شریک ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے. آج کل لوگوں میں دیکھو کتنا دکھاوا آ گیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ایوب انصاری. آج کا تو ہم اس کو کسی رجسٹر میں لکھ بھی نہیں سکتے. اس دکھاوے کو وہ کسی پیرامیٹر میں آئے گا ہی نہیں. ہمارا جو دکھاوا ہے وہ دکھاوا نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانے کیا ہے. وہ مولانا مکی کی تقریر سنتا تھا، کچھ باتیں انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے. انہوں نے کہا آج کے دور میں بعض مسلمان ایسا شرک کرتے ہیں کہ وہ شرک تو ابو جہل دیکھ کے بھی بھاگ جائے. تو وہی صورتحال ہے کہ ہمارا یہ دکھاوا اللہ جانے کون سا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یاد کریں، وہ اپنے زمانے میں، جس زمانے میں جو تھے وہ یا تو صحابہ تھے یا تابعین تھے، وہ کہہ رہے. اللہ حفاظ فرمائے. خدا یعنی اس کی کتنی سخت تربیت کی ضرورت ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ ہمیں معلوم رہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ جانور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا چاہے سارے عیب میں ڈوبا ہوا ہو. اللہ خیر حفاظ فرمائے. وہی سب ہے. اور دیکھیں آپ دوسری بات، دوسری سنتیں ادا کرنے میں ہمارے ہاں اتنا اٹریکشن نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ایک ہی سنت ہے جس پر امت سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے عمل کرتی ہے. وہ کون سی؟ قربانی والی. آپ مجھے کوئی دوسری سنت بنا دیں جو اتنا دل لگا کے کرتے ہیں، لوگ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ باربیکیو ڈے، گوشت آتا ہے نا ادھر سے، نام ہوتا ہے، کھیلنے کا موقع ملتا ہے. دوسری سنتوں سے ہم کھیل نہیں سکتے. جانور لیا، یہ تماشا کیا، وہ تماشا کیا، فوٹو لیا، بچے کھیل رہے ہیں. بعض لوگ تو یہ بولتے ہیں بھائی وہ قربانی کا جانور 2-3 دن پہلے. اچھا بات کیا کریں گے؟ اس میں تھوڑا سا مسالہ لگا دیں گے، چاٹ مسالہ ڈال دیتے ہیں دین کا. کیا وہ لڑکوں کو قربانی کا ذرا سا اس سے ریلیشن ہوگا. دوسرے لفظوں میں ارے بچے تھوڑا کھیل لیتے ہیں 1-2 دن. قربانی کا جانور کھیلنے کرنے سے تو یہ سب تربیت. اب اچھا جن کو یہ سکھانا ہے وہ بیٹھتے ہیں. اب ہم یہاں ان بزرگوں کو کیا سکھائیں؟ یہ تو سب سیکھے سکھائے ہیں، یہ تو کچھ تھوڑی گڑبڑ کرتے ہیں. ان کو تو کچھ بتا ہی نہیں سکتے، نہ یہ فیس بک والے ہیں، نہ اسٹیٹس والے ہیں، نہ یہ ریاکاری والے ہیں. الحمدللہ جن کو بتانا ہے وہی نہیں آتے. عجیب مسئلہ ہے. اب یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے ڈھونڈ کے، جیسے ہم بلی والے کو میں نے پکڑا ویسے آپ بکرے والے کو پکڑیں، اونٹ والے کو پکڑیں. تو جہاں موقع ملے وہاں سمجھائیں. حقیقت یہی ہے کہ جن کو مسئلہ بتانا ہے، جاننا ہے، جن کی اصلاح کی ضرورت ہے وہی نہیں آتے ہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ساتھیوں کو پکڑ کے زیادہ سے زیادہ مجالس میں شریک کرنا چاہیے. علم، میں نے ایک مرتبہ اللہ کی عظمت پر، میں پتہ نہیں کیوں مجھے بندوں کی فضیلت بیان کرنے میں مجھے کبھی بھی مزہ نہیں آتا ہے سوائے صحابہ کے. انبیاء کی تو خیر بات ہی نہیں ہے، وہ تو دین کا حصہ ہیں پورے طور پر. لیکن صحابہ کی شخصیت ہماری شریعت میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے، ان کی بحیثیت انسانیت. لیکن ہمارے شریعت کے جو وہ ہیں ریسورس، اس ریسورس میں صحابہ ہمارے سائڈ ریسورس ہیں، ڈائریکٹ سورس نہیں ہے. ڈائریکٹ سورس تو صرف نبی ہے. قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. مین تو قرآن حدیث ہے، مین قرآن و سنت ہے. تو اللہ کی عظمت بیان کرنے میں تو ایک دن میں اسی طرح میں نے کہا کہ اللہ کی معرفت اور عظمت کو خوب سنا اور سمجھا کریں. میں عموماً تمہید میں کبھی دیکھا ہوگا، اپنے بیان کرتا ہوں انسان کے وجود، زمین آسمان، سورج چاند، پرندے پھل، یہ سب بیان کرنے سے میں نے کہا ان سب تصورات کے ساتھ آپ اگر کبھی زمین پہ ماتھا ٹیکیں گے اور آپ کے دماغ میں وہ تصورات تازہ ہیں تو تب جو آپ کو سجدے میں مزہ آئے گا وہ سجدہ ہی کچھ اور ہوگا. تب آپ کو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ واقعی مولانا اس کے بعد سے میں جب بھی سجدہ کرتا ہوں مجھے آپ کی وہ بات یاد آتی ہے، اور پھر میں اپنے سجدے میں وہ تصورات کو لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ واقعی سجدے کا تو مطلب یہی ہے. اسی لیے وہ شعر ہے نا کہ کعبے کے باہر کیا کر رہے تھے جو کعبے کے اندر سجدہ کر کے تم میری زمین کو گندے کرنے آئے ہو. تو ہمارا سجدہ تو ایسا ہے کہ ہماری سجدے سے زمین ناپاک ہو جا رہی ہے، بجائے یہ کہ سجدے سے زمین پاک ہوتی ہے اور ہماری پیشانی روشن ہوتی ہے. تو لہٰذا دین سیکھنے کی نسبت سے باتیں ہم کر رہے تھے. تو یہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور سب سے زیادہ پسند ہے. اور ایک خاندان کی طرف سے ایک، اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو 2 کرے، 4 کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک ہی کروں. میرے کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو میں نے 4 جانور ایک ساتھ کیے. گھر میں ایک ہی آدمی ہوں لیکن صلاحیت ایسی ہے کہ میں 4 کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 100 اونٹ اپنی طرف سے ذبح کیے تھے.
ایک ہدی ایک جانور ہوتا ہے، وہ بھی چھوٹا، بڑے میں 7 ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 700 اونٹ، 700 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف سے کیے۔ اس کی بڑی ساری مصلحتیں، حکمتیں بیان کرتی ہیں۔ کثرت کی اجازت ہے، یعنی کثرت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، ناخن اور بال کاٹنے کا معاملہ، آپ کو ایک اور بات بتا دوں، حضرت ابو بکر، اور ہمیں آپ بتا رہا ہوں، اب سنت کی بات آئی تھی نا کہ سب سے زیادہ سنت ہم یہ ادا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اپنے زمانے میں ان دونوں حضرات نے کبھی قربانی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، لہٰذا یہ جاننا چاہیے کہ یہ سنت ہے، یہ نہیں کہ ہم چھوڑنا شروع کر دیں، لیکن ہمارے ہاں اس سنت کے ساتھ جتنا لگاؤ ہے، اسی طرح دوسری سنتوں کے ساتھ اتنا ہمارا تعلق ختم بھی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا جو کام اللہ کی نیت اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے 10 سال کیے، 10 کے 10 سال ہم کریں گے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر انگلی نہیں اٹھائیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کی دلیل کے لیے یہ بات صاف ہے، لیکن میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، ورنہ مجھے الزام لگائیں گے مولانا لوگ اس سنت پر پابندی سے عمل کرتے تھے، آپ کے کہنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور ساری امت کرتی ہے۔ جو سنت پر ہمارا عمل ہو رہا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے۔ حدیث ہے نا، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اگر قربانی نہ کرے تو پھر وہ عمل ادغام میں نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ چونکہ اس حدیث کے بارے مطلب اس حدیث میں وجوب نہیں ثابت کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جو عید الفطر کا وہ نہ دے، کیا نام کہتے ہیں کہ فطرانہ نہ دے تو ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، تو اسی طرح کی بات ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے، ترغیب دینے کے لیے کبھی الفاظ سخت بولے جاتے ہیں، لیکن وہ الفاظ سے وجوب ثابت ہو جائے تو وہ دوسری روایتوں سے ثابت کیا جاتا ہے، کیونکہ ساری حدیثیں جمع کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال کرنا چاہیے، جو کر رہے ہیں وہ پابندی سے کریں، یہ علمی بات ہے، معلوم ہونا چاہیے ہمارے نالج میں۔ یہ بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو ہم اس پر طنز نہیں کریں، یاد رکھیں۔ اگر کوئی مثال دے تو بولو جا کے، ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ جاؤ 2 درہم دیتے تھے، گوشت لے کر آؤ عید کے دن، بقرعید کے دن، اور گوشت خریدوا کے منگواتے تھے، اور بولے کوئی اگر راستے میں ملے اور پوچھے کہ یہ کیا ہے تو کہنا یہ ابن عباس کی قربانی ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کے گوشت منگاتے کہ گوشت منگا کے کھاتے تھے اور قربانی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں کہ قربانی نہ کرنے کی، وہ اصل میں لوگوں کے دماغ میں اس کے واجب ہونے کا کنسپٹ نہ بیٹھ جائے، اس کے لیے ایسا کیا گیا۔ واجب کو واجب کے درجے میں رکھا جائے، سنت کو سنت کے درجے میں رکھا جائے، یعنی واجب سے مراد فرض کا درجہ۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں، اسی لیے میں نے کہا نا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنے کا۔ جو نیکی ہم سے ہو رہی ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو، یہ کبھی بھی اس کے معاملے میں ہمیں سستی نہیں برتنی چاہیے اور بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عمل کے محتاج ہیں۔ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہے اور امت اس پر بڑے توجہ سے عمل کرتی ہے۔ بے شک اس کی قدردانی اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کو جتنا عام ہے اس کو اتنا ہی عام، اس سے زیادہ عام ہونا چاہیے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ باقی یہ کہ قربانی کوئی نہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں، ہر حال میں قربانی، ایک مسلمان کیسے محروم ہوگا اس سنت سے؟ کوئی بھی کسی اچھے چانس کو محروم کیسے کوئی ہوگا؟ تو ہمیں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کو چھوڑیں کیوں۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، پورے سورہ حج کی تقریباً 10 سے زائد آیتیں ہیں، وہ تقریباً حج اور قربانی سے متعلق ہے، اور بڑی فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ کون چھوڑے گا؟ بھائی شب قدر میں اگر کوئی رات شب بیداری نہیں کرتا ہے، گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب کہ نہ رکھیں، شب قدر نہ بیدار ہوں۔ اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو شب قدر جس سے مس ہو جائے؟ اس سے بڑا محروم کون ہوگا جس سے 9 ذی الحجہ کا روزہ مس ہو جائے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ کیا میرا بندہ خالی فرض عمل ہی کرتا ہے، یا میں نے جو دوسرے بڑے بڑے اجر والے عمل رکھے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے اللہ نے آزمائش کے لیے اس کو فرض نہ کیا ہو، کہ بندوں کو دیکھے کہ اللہ دیکھیں یہ نیک عمل کے لیے مجھ سے قریب آنے کے لیے اس کے اندر کتنا پیشن ہے اور کتنا ایموشن ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے اس امتحان میں، لہٰذا کسی بھی ہوتے ہوئے عمل کے معاملے میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی کچھ بہت سارے مسائل ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مرحومین کے معاملے میں مسئلہ کے ساتھ بطر کر کے ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، بہت سارے علماء کے نزدیک مرحومین کی طرف سے قربانی کا کیا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی بھی کسی نے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں کی، اور بظاہر وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ زندوں کے لیے ہوتے ہیں، جو انتقال کر گئے ان کے لیے احکام نہیں ہوتے ہیں۔ ایصال ثواب دوسری چیز ہے، اور جو شریعت کے احکام ہے وہ الگ چیز ہے، یہ حکم ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ نے سال میں کبھی کوئی صدقے کا جانور ذبح کیا، اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم کے پہنچا دیا، وہ بالکل ہوگا، کیوں؟ اس کی مثال موجود ہے۔ مال پیسہ دیا، اس کی مثال موجود ہے، لیکن قربانی کی مثال نہیں ہے۔ اس لیے واللہ عالم میں ان علماء کی جماعت میں ہوں، بڑے بڑے جو علماء ہیں ائمہ کی جماعت میں ہوں، جو مرحومین کی طرف سے قربانی کو جائز نہیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو میں اس کو غلط کہنے بھی نہیں جاؤں گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔